خدا خدا ہے یہی آرزو، میں امام زمان کا سپاہی بنوں۔ ان سونے پہ لگتے ہو۔ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیہ خیر الانام لکھوں۔ اے دوجے مشرے تھی مجلس جنتی تبدیل ہو جانا ہے۔ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیہ خیر الانام لکھوں، قلم کو کوثر سے صاف کر کے علی کے گھر کا مقام لکھوں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، مالک سلامت رکھن، حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے۔ میرا یہ دل ہے کہ میں کسی دن شبیہ خیر الانام لکھوں، قلم کو کوثر سے صاف کر کے علی کے گھر کا مقام لکھوں۔ بڑی ہی مدت سے آرزو ہے نبی کی شکلیں تمام لکھوں، حسین جس کا ہے مقتدی میں اسی حسن کو امام لکھوں۔ شاباش، مل کے سارے ہاتھ چاہو بلو حیدر۔ حسین جس کا ہے مقتدی میں، مولا گواہے ممبر پہ کھڑا ہوں، غازی کا پہرا ہے، 14,000 ناظر ہیں، محمد کی بیٹی دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، جتنا آپ بولے ہیں مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے کہا گھنٹہ سوا گھنٹہ رضوی صاحب پڑھ گئے ہیں، بندے تھک گئے ہیں، لیکن آپ پہ کرم اتنا امام حسین بادشاہ کا۔ حسین جس کا ہے مقتدی میں اسی حسن کو امام لکھوں، علی و زہرا سے اذن لے کے مسرتوں کے چمن کھلاؤں، علی کا نعرہ سناؤ مجھ کو میں تم کو ذکر حسن سناؤں۔ عائشہ جس بندے کے اندر ہے علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف تک آواز جانی چاہیے، حیدری۔ علی و زہرا سے اذن لے کے مسرتوں کے چمن کھلاؤں، علی کا نعرہ سناؤں مجھ کو میں تم کو ذکر حسن سناؤں۔ 4-5 قطعے بالکل نئے گجرہ والے میں پڑھے نے، اتھے بڑا مزہ آیا، انہاں بڑا سونا سنیا ہے، میرا دل پہ کرتا ہے میں وہ 4-5 قطعے تو انہوں سناما تے اس کے بعد پھر دیکھ دیا کس طرف جانا ہے۔ فراز عرش معلا کلام کرتا ہے، قلم کی نوک سے برباد شام کرتا ہے۔ اکبر جعفری امام حسین دی ماں وفدہ رکھی، بڑا سونا حادثہ ہی۔ میں ایک گل کر لگا، خواجہ معین الدین چشتی ایک نام ہے، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ بولو دین پناہ میں آکھے آصف کمال فیصلہ کیتا ہے، اعلان کیا ہے خواجہ معین الدین نے، کوئی بندہ شیعہ ہویا تے ان دی ماں شیعہ ہوئی اور نہ بولیا تے میں تکلیف ہو جانی ہے، گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے۔ اس نے کہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ خواجہ معین الدین نے کہا ہے کہ حسین دین ہے، میں کہتا ہوں فراز عرش معلا کلام کرتا ہے، قلم کی نوک سے برباد شام کرتا ہے۔ حسین دین ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دو، حسن کو دین بھی جھک کے سلام کرتا۔ شاباش 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 شاباش، مالک تمہیں سلامت رکھے۔ حسین دین ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دو، حسن کو دین بھی جھک کے سلام کرتا ہے۔ امیر شام کر چھڑو، اچھا غریب شام، اچھی بات ہے، ویسے وہ امیر شام ہے بھی نہیں، کیونکہ شام کائنات میں ہے اور کائنات کا امیر علی ہے۔ فقیر شام، غریب شام اور امیر کائنات کے امیر بیٹے کے درمیان صلح ہوئی۔ بیٹا میری طرف دیکھو، پھر دیکھو، امیر کائنات کے امیر بیٹے حسن اور غریب شام کے درمیان صلح ہوئی۔ اس نے مولا کو شام آنے کی دعوت دی، مولا نے دعوت قبول کی۔ شام کا رہنے والا بندہ، نام یحییٰ بن کانب،
امام حسن کا غلام ذات کا موچی. اب پچھلے بندے نے بولنا چاہیے جہے نوکر امام حسن دے انہوں نے بولنا چاہیے. میں غازی دی قسمی مجلس 101 نہیں کربلا ہو رہی ہے، مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے. اتنا اچھا آپ کا بولنا بتا رہا ہے، یہ ماحول بتا رہا ہے کہ مجلس جہاں نہیں، یہ امام حسن کے پاس ہو رہی ہے. اس نے مولا کو دعوت دی، مولا نے دعوت قبول کی. شام کا رہنے والا بندہ، نام یحییٰ بن کانب، امام حسن کا غلام، ذات کا موچی. اسے پتہ چلا میری زندگی میں پہلی دفعہ میرا امام میرے شہر میں آ رہا ہے. یار کیا بات ہے، کیا کہنے. مالک تمہیں سلامت رکھے. میرا بیٹا تو بولنا نہیں، تو میں داد نہیں دینی، تو میرے نال ہے. تے اسی بیٹیاں تے لعنت کرنے ہیں. جڑا بندہ امام حسین دا کھا کے بھی امام حسین نال دھوکھا کرے، اس جڈا کو لانتی ہے. اس تے شمرج کی فرق ہے. اس سے جہان تے عبرت دا نشان بننا ہے، اور عبرت بندے بن گئے. پاکاں دی قسم میں ساری زندگی کسے بندے نہیں آکھیا با تو میں نے سننا ہے، یا تو میری باری نعرہ لانا ہے، یا تو میرے اگے بنا ہے. جندہ دل کرتا ہے بوے، جندہ دل کرتا ہے نہ بوے. تسا اپنی نماز پڑھنی ہے، میں اپنی نماز پڑھنی ہے. تو پتر میرے نال ہے، تو بالکل داد نہیں دینی، تو چپ کر کے مجلس سننی ہے. اس نے مولا کو دعوت دی، مولا نے دعوت قبول کی. شام کا رہنے والا بندہ، نام یحییٰ بن کانب، امام حسن کا غلام، ذات کا موچی. اسے پتہ چلا میری زندگی میں پہلی دفعہ میرا امام میرے شہر میں آ رہا ہے. اس نے سوچا مولا کو کوئی تحفہ دیتا ہوں. ہون ایک بندہ بھی چپ رہ گیا تو میں تکلیف ہو جانی ہے. یہی سوچ کے اس نے جوتی سینے والے اوزار اٹھائے. اس نیت سے دریا کے کنارے آیا کہ مالک تطہیر کی بیٹی کے بیٹے کی جوتی سینی ہے، اپنے اوزار کو جاری پانی میں غسل دیتا. مولا تمہیں سلامت رکھے. حسین دی ماں توڑی نسلہ نو آباد رکھے. مولا توڑے ہتھانوں کسی دا محتاج نہ کرے. اس نے سوچا مالک تطہیر کے بیٹی کے بیٹے کی جوتی سینی ہے، اپنے اوزار کو جاری پانی میں غسل دیتا ہوں. اوزار اٹھا کے پیر میر شاہ جی مالک مسجد رکھن دریا کے کنارے آیا. لے بھئی جڑا بندہ ذاکر آندہ میں تو دیکھتے وقت بول، میں تنو انا تو پرے دیکھتے وقت بول، تیرا ضمیر بولے تینج بولی. جن میں بولن دا حق کے دریا کے کنارے آیا، اوزار کو غسل دیا، اوزار کو غسل دے کے گھر واپس آیا. دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیوی آئی. اس نے کہا کون؟ کہتا یحییٰ. کہتی اندر کیوں نہیں آتا؟ کہتا آنا چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے پاس پاکیزہ اوزار ہیں، ذرا گھر کو غسل دے. شاباش مولا تنو حیداری. جی بھائیہ، جی بھائی جان، اے موبائل نال تو نہیں کھیڑتا پیا. میرے پاس ایک دو موبائل جیب وچ پا، میرے پاس ایک. اس نے کہا اندر کیوں نہیں آتا؟ کہتا آنا چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے پاس مرشد مالک مسجد رکھے، میرے پاس پاکیزہ اوزار ہیں، ذرا گھر کو غسل دے. جناب انصر محسن صاحب ذرا گھر کو غسل. اس نے کہا خیر تو ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کبھی کسی نے گھر کو بھی غسل دیا ہے؟ موچی کہتا ہے چپ کر، تجھے نہیں پتا میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں جنت کی دکان سجانا چاہتا ہوں. کدی زندگی چیک باری تسی بھی بول بھون نا تو میرا دل راضی ہے. تو فرنٹ پہ بیٹھے ہو تو کوشش کرے یار ضمیر بولے تو میرے نال بولے جے. اس نے کہا چپ کر، تجھے نہیں پتا میں اپنے گھر میں جنت کی کچھ دنوں کے لیے جنت کی دکان سجانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے گھر کو غسل دیا، غسل دے کے موچی کو بتایا. موچی اپنے گھر میں آیا، اپنے لیے کمرہ منتخب کیا، کمرے میں مصلی ڈالا، مصلی کے پاس جوتی سینے والے اوزار رکھے. موچی نے اپنے لیے میرا پتر مالک امام حسین بن مزید بخت عطا فرما. پاک سیدہ اپنے پتر دے ذاکران دی صفحے اول عطا فرمان. موچی نے اپنے لیے کمرہ منتخب کیا، کمرے میں مصلی ڈالا، مصلی کے پاس جوتی سینے والے اوزار رکھے. ایک ٹانکا لگاتا ہے، دو نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانکا لگاتا ہے، دو نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانکا. جب تک تسا سارے نہیں بولنا میں ہی اقدار مگا. ایک ٹانکا لگاتا ہے، دو نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانکا لگاتا ہے، دو نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانکا لگاتا ہے، دو نفل پڑھتا ہے. یہی کرتے کرتے 7 دن گزر گئے.
7ویں دن بیوی کمرے کے در پہ آ گئی. اس نے کہا کمال ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، 7 دن گزر گئے ہیں. مصلی ہے، نماز ہے، جوتی ہے اور تو ہے. مصلی ہے، نماز ہے، جوتی ہے اور تو ہے. مصلی ہے، نماز ہے، جوتی ہے اور تو ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کر کیا رہا ہے؟ موچی کہتا ہے چپ کر، تجھے نہیں پتا رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں. جی بھائی جان، جی صدقے دواں، جی صدقے دواں، جی توڑی نسلہ دی خیر ہوئے. امام حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری. پاک سیدہ بھائی جان تنو مسجد رکھن. اس نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، 7 دن گزر گئے. مصلی ہے، نماز ہے، جوتی ہے اور تو ہے. کہاں نماز کہاں جوتی، تو کر کیا رہا ہے؟ موچی کہتا ہے چپ کر، تجھے نہیں پتا رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں. تبھی تو چھوٹے سے گھر میں رہ کے بندہ گونگا ہوئے نہ بولے میں قلم ہی توڑ دے وہاں. شرط ہے تیری توجہ میں. موچی کہتا ہے رضائے وحدت خریدنے کی میں آج کل کر صحیح رہا ہوں. تبھی تو چھوٹے سے گھر میں رہ کے جہاں میں جنت میں جی رہا ہوں. نہ پوچھ کیوں ہوں میں پر مسرت، کیوں دور ہر غم سے بھی رہا ہوں. جہان قدموں تلے ہے کیونکہ حسن کی جوتی کو سی رہا. سارے ہاتھ جاؤ رلو آئے داری. جی بھیا، جی بیٹا، جی مالک سلامت رکھے. جہان قدموں تلے ہے کیونکہ حسن کی جوتی کو، سارے بولو حسن کی جوتی کو. بیوی جانے لگی. موچی نے زوجہ کا دامن پکڑا. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ تو نے بتا دیا ہے حسن کی جوتی کے سی رہا ہوں. اس نے کہا میری جوتی کے فضائل نہیں سنو گی. میری جوتی کے فضائل نہیں سنو گی. میں دیکھنا ہے بکیڑے بندے دے سر تے ٹپ دیئے تے کندے سہنے دل چتر دیئے. فضائل نہیں سنو. اس نے کہا کیا ہے تیری جوتی کے فضائل؟ موچی کہتا ہے میری یہ جوتی حسن کے قدموں میں جا کے نبیوں کا زین ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے. حسین دی ماں تنو کسی دا محتاج نہ کرے. غازی عباس دی قسم ہے میں میدان محشر تک اس بندے تو دکھی جانا ہے جنہوں میرا مصرع سمجھ آیا کہ وہ نہ بولے. اس نے کہا کیا ہے تیری جوتی کے فضائل؟ موچی کہتا ہے میری یہ جوتی حسن کے قدموں میں جا کے نبیوں کا زین ہوگی. حسن پہن کے چلے تو پھر یہی بوسہ گاہ حسین ہو. اللہ اکبر. جی صدقے دواں. حسن پہن کے چلے تو پھر یہی بوسہ گاہ حسین ہوگی. او جملہ ہے جڑا اس پورے موجودہ مولے قیمت ہے. جملہ جنہوں سمجھ آوے اس نو ساری گل سمجھ آئے گی. ادھر جوتی مکمل ہوئی، ادھر خالق امن بندہ ابلیس کے دربار میں پہنچا. خالق امن بندہ